یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرما رہے اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ نعمتیں، پاکیزہ چیزیں کھانے والا انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اچھے اور صحت مند رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے نہ اپنی خوراک کو دیکھتے ہیں نہ دوسرے کی خوراک کو دیکھتے ہیں۔ انسان اس وقت نفسانی خواہش اپنے من کی پورے کرنے کا اتنا بڑا پلندہ بن چکا ہے کہ کھانے پینے میں اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ حلال حرام کی پہچان تک ختم ہو چکی ہے۔ جہاں 4 روپے آتے ہوں مفت میں حرام ہی مل جاتا ہو، ہضم کر جاتے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا اور ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو مرضی کھاتے رہیں، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ایک خوراک ہے مسلمانوں کی اور ایک خوراک ہے غیروں کی بنائی ہوئی۔ یہاں ہم اپنے ملک اور شہر کے اندر ایک بات اکثر کیا کرتے ہیں، وہ بات عرض کر کے آپ کو 2 احادیث کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہم یہ بات کیا کرتے ہیں، او جی گھر کی سوکھی بازار کی تازی سے بہتر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر عقل کی بنا پر بھی دیکھا جائے تو اچھی اور صاف ستھری خوراک وہ جو ہماری اپنی تیار کردہ ہے۔ موقف تو یہی بن رہا ہے نا کہ جو خوراک ہماری اپنی تیار کردہ ہے اس پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے۔ جو کسی غیر نے تیار کی اس پر ہمیں اعتماد نہیں، وہ غیر چاہے مسلمان ہو۔ لیکن سوچنے کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو چیز اپنی بنائی ہوئی، اپنی قوم کی بنائی ہوئی اور اپنے ملک کی بنی ہوئی، حتیٰ کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز، اس کے ساتھ آج ہماری وہ چاہت اور خواہش نہیں ہے جو غیر مسلم کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر فضا بلند ہے کہ یہودیت مسلمان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے پیش کر رہا، لیکن عملی اقدام نہیں ہو رہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس وقت یہ تڑپ اور تمنا ہے کہ مجھے کوئی لمحہ مل جائے، میں اپنی ساری توانائیاں استعمال کر کے فلسطین کے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر لوں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے۔ تو جب ہم وہاں جا نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، کام کر نہیں سکتے، جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں وہ تو آسان ہے نا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی آسان سی بات سابقہ جمعہ پر ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کتنے غیر مسلم ہیں جن کی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کیسے فتویٰ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کچھ فتاوی جات غیرت کی بنا پر بھی ہوتے ہیں،
اب مسلمان اگر تیرے اندر غیرت ہے تو پھر اس بات کو سوچ کہ جو معصوم بچوں کو لگنے والی گولیاں ان میں تیرا پیسہ شامل ہے. خود انسان سوچے کہ میری غیرت کہاں چلے گئی ہے. آئیے اب ذرا قرآن و حدیث کی طرف. اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرا دشمن ہے اور جو میرے پیغمبر کا دشمن ہے اس کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، اس کے ساتھ کبھی اپنا تعلق دلی مضبوط نہ کرنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے اقیموا الصلاۃ، نماز. جی بالکل قرآن پاک میں حکم موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں. نماز چھوڑ دیں کوئی چارہ نہیں. اگر نماز نہ پڑھی تو سخت عذاب ہوگا. بھائی جب اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم آ گیا، اس کو مان رہے ہیں، اور جب اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہی دوسرا حکم عطا فرمایا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہیں، اس وقت قرآن پاک کا حکم ہمارے دل پہ وہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. اور یہاں ایمان کمزور پر ایک حدیث مبارکہ عرض کر دوں تو اس وقت ہم سب اس سوچ میں پڑ جائیں کہ شاید ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کی، دوبارہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہو. اس وقت تک جو ہماری کیفیت ہے اس کو اگر بیان کیا جائے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہم کس طرح غیروں کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں غیر مسلم کی مصنوعات پر، تو پھر معیشت مسلمانوں کی مضبوط ہوگی یا غیر مسلم کی؟ بولو جی. تو پھر رونا کس بات کا ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے؟ اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، مسلمان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو استعمال کرنا ہوگا. یہ وہ کام ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں. ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ذرا اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، ومن اعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، جس نے اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اسی کا ایمان مکمل ہے. ہم کون سے مسلمان بنے ہوئے؟ اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے اگر پڑھیں اور ذہن کے اندر بٹھائیں، کیا ہماری محبت اللہ کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے لیے ہم نے یہودیوں سے، کافروں سے، ظالموں سے نفرت کی ہے؟ کیوں نہیں؟ پھر ہمارا ایمان مکمل کیسے ہے؟ دوسری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی برائی کو انسان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اگر کسی برائی کو انسان نے ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے ضرور روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو زبان سے روکے، اور اگر ہاتھ بھی نہیں، زبان بھی نہیں، دونوں کی طاقت اس میں نہیں ہے،
کم از کم اس برائی کو، اس گناہ کو اپنے دل میں برا جانے، دل میں برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا کمزور ترین درجہ ہے؟ کہ برائی کو دل سے برا سمجھنا۔ اب میں مثال عرض کرتا ہوں، جس کو ہم برا سمجھیں گے اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے، کیوں جی؟ جس چیز کو ہم برا سمجھیں گے اس کو ہم کھائیں گے۔ تو پھر جب ہم غیر مسلم غیروں کی مصنوعات کو استعمال کر رہے، کافروں کی چیزوں کو شوق سے لے کر کھایا جا رہا ہے، تو پھر ایمان کا کمزور درجہ بھی نہیں رہا۔ میں غلط بات تو نہیں کر رہا، مثال کے ساتھ بات میں نے واضح کی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو برائی کو دل سے کم از کم برا سمجھے۔ جب ہم یہودیوں کی، اسرائیل والوں کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی چیزوں کو برا سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی چوائس سمجھ کے، اپنی تمنا سمجھ کے، اپنا صحیح انتخاب سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے دل سے اس کو برا نہ جانا تو ہمارے پاس کمزور ایمان بھی نہ رہا۔ اب بتاؤ، کیا آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہے؟ کیا مسلمان اگر ہم محاذ کے اوپر اس وقت نہیں کھڑے، اگر ہم فوج کے ساتھ اس وقت وہاں نہیں جا رہے، تو کیا ہم اپنے عقل کے مطابق اپنے ایمان کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو گیا، میری جیب سے نکلنے والا پیسہ ایک مسلمان کی موت کا سبب بن رہا ہے؟ کیا ہمیں اتنی بھی اپنی عقل کو استعمال کرنے کی استعداد نہ رہی؟ یہ بہت بڑی ایک درد کی بات ہے کہ ہم اس کو گہرائی سے ذرا سوچیں۔ اپنے گھروں میں، محلے میں، دکان میں، بازار میں، تجارت میں، ہر جگہ پر اس آواز کو اٹھائیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو برائی کو دل سے برا جانے اس کا ایمان کمزور ترین ایمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو یہ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر اس کا ایمان کدھر رہا؟ بھائی کمزور چیز سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ چیز ختم ہی ہونی ہے نا۔ ایک طاقتور ہے، ایک درمیانہ، ایک کمزور ہے، آپ اس کے پیچھے کیا آ گیا؟ ختم۔ تو اس بات کو اب ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ وہ لانا کس طرح ہے؟ دو الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برائی کو دل سے برا جانو، تو یہ کمزور ترین ایمان کی سطح ہے۔ ہاں، میں بندوق اٹھا کر وہاں نہیں جا سکتا، میں ان کے حق میں یہاں نعرے بازی نہیں کر رہا، تو کم از کم جو میرے دل کی طاقت میرے اللہ نے میرے اختیار میں رکھی ہے اس کو استعمال کر کے میں ان کو دل سے برا تو مانوں۔ جو معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جو معصوم بچوں پر، عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو تو دل سے برا مانوں، کیونکہ اگر میں نے دل سے برا نہ مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کہیں میرا ایمان نہ کھو جائے، کہیں میں ایمان سے نکل نہ جاؤں۔ اس لیے ایمان کا کمزور ترین درجہ، اس کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا، کیونکہ اتنا سا ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ بھی ایک دن جنت میں جائے گا۔ تو اتنا سا ایمان اگر کمزور ترین ایمان بھی رہا تو پھر تو جنت مل جائے گی،
اور اگر یہ دل سے برا ماننے والا عمل نہ کیا، اور وہ برے تو ہیں، وہ برے تو ہیں، کس کو نہیں پتا کہ وہ ہسپتالوں پر، معصوم بچوں کے سکولوں پر، معصوم بچے کی تعلیم گاہوں پر اکثریت ویڈیوز میں معصوم بچوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کے ظالم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ظالم کا انکار کرنا یہ تو ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر کمزور ترین درجے پر بھی ہم آ جائیں تو ہم اس وقت ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ آج سے یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ اپنے گھر میں بھی، محلے میں بھی، اور اپنی جیب میں بھی مکمل طور پہ صرف مسلمان کو سپورٹ کرنا ہے، اور غیر مسلم کو، قادیانیت کو، یہودیت کو کبھی میں نے سپورٹ نہیں کرنا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔